ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، آج اسلام کی فقہی تعلیمات میں آپ کے لیے زکوٰۃ کی بحث لے کر آئے ہیں. زکوٰۃ اسلام کی ایک عمدہ تعلیمات میں سے ہے. جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہوا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں خالق کائنات اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، اللہ کو سجدہ کرو، نماز پڑھو، وہیں وہی خدا حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کی لغوی معنی، لغت کی معنی طہارت، پاکیزگی، اصلاح، رشد، زیادتی، اضافہ، نمو، بڑھائی، یہ اس کی معانی ہیں جو لغت میں بتائی گئی ہیں. اصطلاح میں کچھ مخصوص چیزوں میں سے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص حصہ نکالنا، چاہے وہ پھر 10واں حصہ ہو، 20% ہو، یا 1 سا 3 کلو، کھانے والی چیزوں میں سے کسی کے بھی 3 کلو دینا مخصوص شرائط کے تحت، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ مال ادا کرنا، یہ غریبوں میں، فقیروں اور مسکینوں، یتیموں اور دوسروں کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا جان اور مال کی طہارت کا سبب بنتا ہے، روح کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، انسانی روح بخل اور دوسری کثیف بیماریوں سے پاک ہو جاتی ہے. چونکہ اس ذریعے سے پاک ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یعنی یہ زکوٰۃ انسان کی جان اور مال کو پاک بنا دیتی ہے. پاک بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس میں رشد کا سبب بنتی ہے، اصلاح کا سبب بنتی ہے. بہت زیادہ مفید چیز ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے. جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہوا ہے وہاں نماز کے ساتھ اسے بھی بیان کیا گیا ہے. اور نماز کے قبول ہونے کی ایک شرط یہی بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. کہ انسان اگر دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کا مال پاک نہیں ہے. اس مال کو وہ کھائے، پھر اللہ کے سامنے بندگی کرے، اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اب یہ جو کھانا ہے، اب میرا مال یہ پاک نہیں ہے، آلودہ ہے، مخلوط ہو چکا ہے دوسروں کے حق سے. اب اسے کھا کے عبادت کرنا یہ عبادت نہیں ہے. وہ چیز عبادت ہے جو اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہتا اس طرح کا کوئی مال کھا کے آ کے اس کے سامنے سجدہ کرے. اتنی اہمیت ہے اس کی، اتنی عظمت ہے اس کی. اور یہ کہ اس کے بہت زیادہ فلسفہ ہے اس میں. یہ انسان کے اندر بہت ساری بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے زکوٰۃ. کنجوسی، بخل کرنا، ہرس اور لالچ کرنا، مال کو زیادہ اہمیت دینا، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں. ان سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں.
یہ حرص اور لالچ ہے جو انسان کو بعض اوقات مال زیادہ جمع کرنے پر اکساتی ہے، اور پھر اس طرح یہ انسان اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھر کسی کے حق کو نہیں دیکھتا، پھر کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھتا۔ یہ زکوٰۃ نکالنا انسان کی روح کو پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے، انسان کے اندر بندگی کی عادت پیدا کرتا ہے کہ اس زکوٰۃ سے انسان ان چیزوں کو، اس مال کو اپنا نہیں سمجھتا۔ نہیں، جس طرح میں خود اللہ کا بندہ ہوں، یہ میرا مال بھی اللہ کی ملکیت ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جب اس کی دی ہوئی ہیں تو مجھے چاہیے کہ جس طرح اس کا فرمان ہے ویسے کروں۔ میں تو امانت دار تھا۔ اگر انسان اس طرح کی فکر بنا لے، اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ نکالنا انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنا نہ سمجھے۔ جہاں انسان اپنا سمجھنا لگتا ہے میرا مال ہے، پھر اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان سمجھے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں روایات میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے ذمے زکوٰۃ کا ایک قیراط ہو، ایک قیراط یہ جو آج کل ہم حساب کرتے ہیں گرام، 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں، اس 1 گرام کے 5ویں حصے کو قیراط کہا جاتا ہے۔ بہت معمولی سے معمولی مقدار ہے۔ فرمایا کسی کے پاس اگر اتنی مقدار میں بھی زکوٰۃ کا مال ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، اور خالق کائنات نے اس لیے واجب کیا ہے اسے کہ یہ بیماریاں انسان سے نکل جائیں، اور اجتماعی طبقات، معاشرے میں طبقاتی نظام نہ ہونے پائے۔ اگر امیر اپنے مال کو اپنے ہاں جمع کرتے جائیں، غریبوں کا کیا ہوگا؟ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، زیادہ غریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ طبقاتی نظام نہ ہونے پائے، لہذا مختلف طریقوں سے اس مال کو گردش کرانے کے لیے، طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے امیروں کو، دولت مندوں کو، اغنیاء کو ابھارا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، انہیں تشویق دی گئی ہے کہ وہ مال کو خرچ کریں، کیونکہ یہ مال ان کا اپنا تو ہے نہیں، خدا نے ہی دیا ہے، اس کے حکم پہ کچھ حصہ خرچ کریں۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور اس کا فلسفہ مختصر طریقے سے۔ حکم کیا ہے زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ واجب ہے، تمام مسلمان اسے ضروریات دین میں سمجھتے ہیں، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا کوئی اگر جانتے بوجھتے انکار کرے تو وہ دین کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ ضروریات کو جانتے بوجھتے انکار کرنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ مال ہے، دوسری زکوٰۃ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ مال کیا ہے؟ جو مال پہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ اب مال صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو، نہیں، وہاں ابھی ہم مخصوص چیزوں کا ذکر کریں گے کہ 9 چیزیں ہیں، جن میں سے 4 چیزوں کا تعلق زراعت سے ہے، 3 چیزوں کا تعلق مال مویشیوں سے ہے، 2 سونا اور چاندی ہیں۔ یہ ملا کے 9 چیزیں ہیں، یہ کیونکہ مال ہیں، ملکیت ہے، جان کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، تو انہیں زکوٰۃ مال کہا جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے علاوہ دوسری زکوٰۃ ہے جسے زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے، فطرہ، کیونکہ وہ جان کی زکوٰۃ ہے، وہ جسم اور تندرستی کی زکوٰۃ ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مال ہے، وہ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ مال
ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 3 چیزوں پر ہے، جو 3 اقسام ہیں ان میں سے پھر ٹوٹل 9 چیزیں بن جاتی ہیں، 3 اجناس ہیں۔ زراعت میں سے 4 چیزیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور اور کشمش۔ یہ 4 چیزیں ہیں زراعت میں سے جن پر زکوٰۃ واجب ہے مخصوص شرائط کے ساتھ۔ زکوٰۃ کن شرائط کے ساتھ واجب ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کچھ ایسی شرائط ہیں جو زکوٰۃ دینے والے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ مال زکوٰۃ سے تعلق رکھتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا آزاد ہونا چاہیے، آزاد انسان ہو، غلام نہ ہو۔ یہ چیز گزشتہ زمانے میں تھی کہ جہاں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، یہ اس کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مالک ہو، اور مالک بھی اس وقت ہو جب زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ زمین کسی دوسرے کی ملکیت ہے، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے اس وقت تک اس کی ملکیت تھی، اس کے بعد میں نے خرید لی۔ اب یہ کیونکہ جب میری ملکیت میں آئی ہے اس سے پہلے زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، اب اس ملکیت کا، اس زراعت کا، اس گندم کا حق زکوٰۃ پہلے مالک پر ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں تھی تو زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی۔ لیکن اگر میں ایک زمین کو خریدتا ہوں، وہاں پہ گندم کی کاشت ہے اور واجب ہونے سے پہلے خرید لیتا ہوں، ابھی صرف بیج ہی بویا گیا تھا، میں نے خرید لیا، ابھی اس میں دانے نہیں آئے، وہ پک نہیں چکی فصل، اس سے پہلے خرید لیتا ہوں، تو اب جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ میرے اوپر واجب ہوگی، کہ وہ مالک ہونا چاہیے۔ اور زراعت کے حوالے سے، فصل کے حوالے سے، یہ فصل نصاب تک پہنچ جائے۔ زراعت میں ان 4 چیزوں کا، یعنی گندم ہو، جو ہو، کھجور یا کشمش، ایک ہی نصاب ہے ان کا، کہ جب بھی فصل تولی جائے اور اس کی مقدار 300 سا تک جا پہنچے، 300 سا، جن کو اگر ہم کلو گرام کے حساب سے دیکھنا چاہیں 847 کلو گرام بنتے ہیں۔ 300 سا کو اگر ہم کلو گرام میں حساب کرنا چاہیں تو اتنی مقدار بنتی ہے۔ اگر میری فصل اتنی ہوئی ہے تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہوئی ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام اگرچہ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے بھی ہمدردی کی جائے، لیکن پہلے خود اپنی ذمہ داریوں کو اور ضروریات کو پورا کیا جائے، کیونکہ اس سے کم مقدار اگر ہو تو خود انسان کی اپنی ضروریات ہیں، وہ ان کو ضرورت کو پورا کرے۔ اگر اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے محصول تو پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کتنی زکوٰۃ دی جائے؟ اب اس بحث میں کہ کتنی زکوٰۃ دی جائے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس زمین کو پانی کس طرح دیا ہے۔ اگر یہ زمین بارش کی وجہ سے سرسبز ہوئی ہے یا خود نہر کے کنارے تھی، خود اس نے زمین کی رطوبت سے پانی کو حاصل کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے اور فصل پک چکی ہے، یا نہر سے پانی آیا ہے اور یہ زمین آباد ہوئی ہے، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ جس کی وجہ سے مجھے زحمت اٹھانی نہیں پڑی، پانی کے لیے میں نے کوئی زحمت نہیں کی۔ اب کیونکہ میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے، اب زکوٰۃ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ ساری کی ساری زراعت اللہ کے لطف و کرم سے ہوئی ہے۔ اگر واقعاً ہم فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی آفت آ جائے تو ایک دانہ تک نہیں ہوگا۔
اب اگر اللہ نے مہربانی کی ہے، زمین اللہ کی ہے، پانی اللہ کا ہے، سورج اللہ کا ہے، ہوا اللہ کی ہے، ان سب نعمتوں سے میرے لیے ایک فصل تیار ہوئی ہے، اب خدا آ کے کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو، تو پھر اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر میں نے پانی دینے کے لیے کوئی زحمت نہیں کی تو 10واں حصہ مجھے زکوٰۃ میں دینا پڑے گا اس کا۔ گندم، جو، کھجور اور کشمش میں سے اگر اس نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کا 10واں حصہ میں نے دینا پڑے گا۔ لیکن اگر پانی میں نے دیا ہے، پانی کے لیے میں نے زحمت کی ہے، کنویں سے پانی نکالا ہے، میں نے ڈول کے ذریعے سے، کسی حیوان کے ذریعے سے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے میں نے خرچ کیا ہے، یعنی خود پانی پہنچانے کے لیے میری زحمت ہے، محنت ہے، خرچ ہے، پھر اس صورت میں زکوٰۃ کی مقدار کم ہے، 20واں حصہ دینا ہے۔ یہ بھی خدا نے ہمارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے اتنا حصہ معین کیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب فصل پک جائے، فصل پک جائے، گندم ہے اس کا دانہ، اس میں خوشو میں دانہ آ جائے، پک گیا۔ کھجور ہے وہ زرد یا سرخ بن جائے، پک جائے۔ کشمش ہے وہ پک جائے۔ جب پکتا ہے اس وقت پھر اس کا وزن بھی اتنا ہو، نصاب تک جا پہنچے، تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مقدار سے کم ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ زراعت میں ان 4 چیزوں میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یعنی ابھی میری زراعت ہوئی، مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، میں نے ایک حصہ نکال دیا، اب اس چیز کو میں نے رکھ دیا، اب چاہیے کتنے سالوں تک پڑی رہے، میرے اوپر دوسری زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہے اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ ہو گیا ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ کا بیان کہ جو زراعت سے اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے، وہ مال مویشی ہیں، یعنی بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ، ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کی شرائط میں سے بھی کچھ ایسی شرائط ہے جو دینے والے کے متعلق ہیں کہ اگر دینے والے میں یہ شرائط پائی جائیں تب اس پہ واجب ہوگا، اور کچھ ایسی شرائط ہیں جو مال مویشی سے تعلق رکھتی ہیں۔ دینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مال میں تصرف کر سکتا ہو، خرچ کر سکتا ہو، اسے بیچ سکتا ہو۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ میرے جانور تو ہیں، مال مویشی تو ہیں، کسی نے قبضہ کر لیا ہے ان پر، اب کیونکہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی میرے اوپر نہیں ہے۔ اختیار میں ہونا بھی شرط ہے مال مویشی میں، یہ میرے اختیار میں ہوں۔ اور پھر یہ کہ انہیں چرانا نہ پڑے، خود جا کے چرتے ہوں، جنگل میں جا کے خود چر کے آ جاتے ہیں۔ اگر میں ان کے چرانے کے لیے خرچ کروں، اپنا چارہ انہیں کھلاؤں، یا کسی زمین میں یہ جا کے چرے، دوسروں کی زمین ہی ہو، لیکن کیونکہ وہ آزاد نہیں ہیں، ان کا یہ چرنا قدرتی چیزوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب جانور خود جا کے قدرتی چیزوں سے کھائیں پئیں، ان کے لیے مجھے کوئی خرچ نہیں کرنا پڑے، میری زمین نہ ہو، کسی دوسرے کی زمین نہ ہو۔ یہ بھی شرط ہے جانوروں کے لیے کہ وہ بیکار ہوں، ان سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ اگر اونٹ ہے، ان پہ سواری کی جاتی ہے، انہیں بار اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا دوسرے جانوروں سے کوئی بھی کام لیا جاتا ہے،
تو پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ان جانوروں پہ ہے جو بیکار ہوں، کسی کام کے نہیں ہوں۔ جانور ہیں خود ہی چرتے ہیں، ان کے تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا، میرے کسی کام کے بھی نہیں ہے، میں انہیں استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اور اس میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، میری ضرورت سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ شرط جو خود جانوروں کے متعلق ہے وہ یہ کہ ان کی تعداد نصاب تک جا پہنچے، اتنی مقدار میں ہوں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور پھر یہ کہ ان پہ 11 مہینے گزر جائیں۔ 11 مہینے، اگر ان 11 مہینوں سے پہلے جو ان کی مقدار تھی وہ کم ہو گئی، مثال کے طور پہ ہم عرض کریں کہ مثلا 30 گائے اگر ہو جائیں تو زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ 10 مہینے تک میرے پاس 30 گائے تھی، پھر ایک مر گئی، ایک میں نے بیچ دی، اب کیونکہ 11 مہینے پورے نہیں ہوئے لہٰذا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر 11 مہینے گزر جاتے ہیں، ان کی تعداد اتنی رہے، چرتے بھی خود ہیں، میں بھی خرچ نہیں کرتا، میرے کام کے بھی نہیں ہے، میں انہیں استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس میں سے مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ہر ایک کا مختلف ہے، تعداد میں ہر ایک مختلف ہے۔ اگر بھیڑ بکریوں کو لے لیں تو ان کا اپنا نصاب ہے۔ بھیڑ بکریوں میں پہلا نصاب یہ ہے کہ وہ 40 ہوں۔ اب یہ 40 پورے ہوں، ان پہ 11 مہینے گزرے، کام کے بھی نہیں ہوں، خود چرتے ہوں، تو ان پہ ایک بھیڑ دینی ہے، ایک بکری دینی ہے۔ اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 کی تعداد ہو ان کی تب جا کے زکوٰۃ ہوگی۔ 40 کے بعد پھر دوسرا نصاب 121 ہے کہ جب بھیڑ بکریوں کی تعداد 40 سے بڑھ جائے تو 40 پر تو ایک بھیڑ زکوٰۃ میں دینی ہے، لیکن پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے 121 تک۔ جب 121 بن جائیں تو 2 بھیڑیں ہیں، یعنی 110 ہوں کسی کے پاس تو بھی دوسرے نصاب والی زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوگی، وہی پہلے 40 والی زکوٰۃ ہے۔ پھر 121 پہ 2 دینی ہے، پھر یہ اضافی اگر ہوتی جائیں تو اس کی اپنی ہے، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 201 بن جائے۔ 201 بن جائے تو اس پہ 3 ہے۔ پھر چوتھا نصاب 301 ہے، اس پہ 4 بھیڑیں ہیں۔ پھر 5واں نصاب 400 اور اس کے اوپر، پھر 5 ہے۔ پھر ہر 100 کے بڑھنے پر ایک بھیڑ کا اضافہ ہوگا زکوٰۃ میں، کہ یہ 5 نصاب بتائے گئے ہیں۔ اگر 40 سے کم ہوں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 40 سے بڑھ جائیں جب تک دوسرے نصاب تک نہیں پہنچتی اس کے درمیان میں اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح ہر طبقے کے بعد، ہر نصاب کے بعد جب تک کوئی دوسرا نصاب نہیں آ جاتا اس کی کوئی اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ مال مویشی میں یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ ہوگی، زراعت کی طرح یہ نہیں ہے۔ اگر 1 سال پورا ہو گیا میں نے زکوٰۃ دی، پھر دوسرا سال بھی یہی مقدار میرے پاس باقی رہے تو دوسری زکوٰۃ ہوگی ان پر۔ یہ تھا بھیڑ بکریوں کے لیے۔ گائے کے لیے 2 نصاب ہیں۔ اگر کسی کے پاس 30 گائے ہوں، ان کی تعداد 30 تک پہنچ جائے تو اس پر ایک گوسالہ دینا ہے۔ گوسالہ دینا ہے جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو، وہ دوسرے سال میں داخل ہو۔ گائے کا دوسرا نصاب 40 ہے کہ اگر 40 پوری ہو جائیں تو پھر ایک گوسالہ زکوٰۃ میں دینا ہے جس کی عمر تیسرے سال میں داخل ہو۔ یعنی گائے کے یہ 2 ہی نصاب ہیں، 30 اور 40۔ 30 سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے، 30 کے بعد 40 تک جب تک نہیں پہنچتے دوسری زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 ہو گئے، 40 والی زکوٰۃ ہے کہ ایک گوسالہ دینا ہے جس کی عمر تیسرے سال میں داخل ہو۔ پھر 50 تک
کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 60 بن جائیں تو اب یہاں 30 کا حساب کرنا پڑے گا۔ اگر 70 بن جاتے ہیں تو 30 اور 40 کا حساب کرنا پڑے گا۔ یعنی اس سے اوپر جتنا تعداد بڑھتا چلا جائے اس طرح حساب کرنا پڑے گا کہ کم سے کم گائے زکوٰۃ سے نکل سکے، یعنی اس نصاب کو وہاں پہ معیار قرار دیا جائے گا جس میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ہو سکے۔ مثلا 70 کا حساب ہے تو اس میں آپ 30 کا حساب نہیں کرتے، بلکہ 30 اور 40 والا حساب کریں گے تاکہ 70 پوری ہو جائے۔ 80 میں بھی یہی ہے، اگر 90 ہو جائیں تو پھر 30 اور 40 والا نہیں ہے، پھر 30 والے 3 حساب کرنے پڑیں گے۔ تو اس طرح یعنی گائے میں زکوٰۃ کے اس نصاب کو دیکھا جائے گا جس میں کم سے کم گائے زکوٰۃ سے نکل سکے۔ یہ گائے کے حوالے سے ہے۔ تیسرا جانور جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ اونٹ ہے۔ اونٹ کے مختلف نصاب ہیں۔ پہلا نصاب یہ ہے کہ 5 اونٹ ہوں۔ شرائط ہم نے بتا دی ہے، سب جانوروں کے لیے یہی شرائط ہے۔ 5 ہو جاؤ پھر 1 بھیڑ دینی ہے، 10 ہو جائیں 2، 15 پہ 3، 20 پہ 4، 25 پہ 5، اس کے بعد چھٹا نصاب ہے 26۔ اگر کسی کے پاس 26 اونٹ ہوں تو پھر اسے 1 اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہے وہ دوسرے سال میں داخل ہو۔ یہ اونٹ کے لیے ہے کہ 25 تک 5 بھیڑیں ہیں، ہر 5 پہ 1 زکوٰۃ ہے، لیکن 26 جب ہو جاتے ہیں تو اب 1 اونٹ کا بچہ دینا ہے۔ جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہے وہ دوسرے سال میں داخل ہو۔ 26 کے بعد 36 ہے، 36 میں بھی 1 اونٹ کا بچہ دینا ہے جس کی عمر 2 سال پورے ہو چکے ہوں، تیسرے سال میں داخل ہو۔ 36 کے بعد 46، یعنی 10 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 26 پر دوسرے سال والا اونٹ، 36 پہ تیسرے سال والا، 46 پہ چوتھے سال والا۔ 46 کے بعد پھر 15 کا اضافہ ہے۔ جب 61 بن جائیں تو پھر اس پہ 1 اونٹ دینا ہے جس کی عمر 5 سال ہو۔ 61 کے بعد پھر 15 کا اضافہ کریں، 76 بن جائیں گے۔ جب 76 بن جائیں تو وہاں پہ 2 اونٹ کے بچے دینے ہیں جو تیسرے سال میں داخل ہوں، یعنی 76 پر 2 اونٹ دینے ہیں جو تیسرے سال میں داخل ہوں۔ 76 کے بعد 91 ہیں، وہاں پہ 2 ایسے اونٹ دینے ہیں جو چوتھے سال میں داخل ہوں۔ 91 کے بعد آخری نصاب ہے 121 کا، کہ جب ان کی تعداد 121 تک پہنچ جائے تو پھر آپ 40 کا حساب کریں یا 50 کا حساب کریں۔ 40 کا حساب کریں گے تو ہر 40 پر 1 اونٹ کا بچہ دینا ہے جس کی عمر 4 سال ہو، جس کی عمر 3 سال ہو، یعنی سال سوم میں داخل ہو، یا 50 کا حساب کریں جس کے لیے ہر 50 پہ ایسا اونٹ دینا پڑے گا جس کی عمر چوتھے سال میں داخل ہو۔ یہ نصاب ہے اونٹ کے لیے کہ اس کے بعد آپ 40 یا 50 کا حساب کریں، جس حساب سے کم اونٹ زکوٰۃ سے نکل سکتے ہوں وہ حساب کیا جائے تاکہ غریبوں تک ان کا حق بہترین طریقے سے پہنچ سکے۔ اس کے بعد سونا اور چاندی ہے، لیکن سونے اور چاندی سے مراد وہ سونا اور چاندی ہے جو سکے ہوں جن سے معاملہ ہوتا ہے، یہ اسباب زینت نہیں ہوں، کیونکہ گزشتہ زمانے میں جو سکے تھے وہ سونا اور چاندی کے تھے، ان کو معاملے میں استعمال کیا جاتا تھا، ان پہ زکوٰۃ ہے اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس حوالے سے اور زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے یہ بحث پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں
دین اسلام کے ان عظیم و شان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔